اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین روح و ارواح العالمین لہ الفدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وقال فی موضع آخر تبارک و تعالی وعلیکم السلام لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صلوات. سلسلے بحث جو ہمارا معارف اسلامی، اس میں ہم نے توحید کے بحث کو سر انجام پہنچایا، ختم ہو گئی توحید نظری توحید عملی. تو اب جو کلاسیکل ہماری بحث ہے عقائد اسلامی میں، تو اس میں نبوت آتی ہے، توحید کے بعد نبوت. ہمارے جو علم میں عدالت توحید کے مقابل میں نہیں ہے، بلکہ فعل افعال الہی میں سے قرار پاتا ہے. تو اس کو ہم نے عدالت الہی میں وہاں بحث کی ہے. وہ انکلوڈ کس میں کی ہے؟ خود توحید کی بحث میں. اس کو ہم نے، ہمارے علماء نے توحید کے مقابلے میں کیوں لایا، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ توحید کا اثر، یہ عدالت کا جو اثر ہے بہت ہی زیادہ ہے سوسائٹی میں، اور خدا کو عادل نہ بنائے دین کی بھی پھر ضرورت نہیں رہتی. اس لیے انہوں نے اس کو الگ سے آئسولیٹ کیا، مقابل قرار دیا پارلل کس کے؟ توحید کے. وہ ضرورت تھی، ٹھیک ہے، ضرورت اجتماعی اسلامی، نہ ضرورت علمی و حقیقتی، بلکہ وہ خود داخل ہے کس میں؟ بحث توحید میں. سمجھ آئی بات؟ کلیئر ہوا؟ ہاں. اس وجہ سے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ توحید کے بعد عدل ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. تو عدل کی بحث کیوں نہیں شروع کی؟ ہم کر چکے ہیں توحید کی بحث میں. یہ کلامی اپروچ ہے، ایک سوشل اپروچ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا رکھا؟ مقابل میں کس کے؟ توحید کے. ورنہ عدالت الہی خدا کے ایکشنز کے متعلق ہے. وہ کہاں ہوتی بحث؟ توحید میں. توحید ذات، توحید اسماء و صفات، توحید افعالی، اسی بحث ہے. پھر اس کو الگ کیوں پارل کرایا؟ ضرور اتنا برجستہ پرومیننٹ بحث تھی کہ اگر عدالت الہی نہ مانے، آپ مجھے بتائیں دین کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہے ضرورت؟ چٹین آپ عدالت، یعنی میں اطاعت کروں، سب کچھ جنت نہ ملے، یا اصل کچھ نہ کروں اور خدا مجھے جنت دے. جس نے کچھ نہیں کیا، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، فقط اطاعت کی، اسے جہنم میں ڈال دے. پھر کوئی دین کو پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. یا جو آپ کا حق یہاں بنتا ہے وہ خدا نہ دی، آپ کیوں منتظر رہتے خدا مند میرے سے یہی کر، میرے سے وہ کر، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. عدالت کی کیا معنی ہے؟ دو چیزیں ہیں. مولا علی علیہ السلام فرمایا وضع شیء فی محلہ، ہر چیز کو اپنی جگہ. آپ کیوں امید رکھتے ہو؟ چونکہ قانون ہے، اسی کے مطابق ہونا چاہیے. اگر عدالت نہیں ہے تو لا قانونیت ہے، ٹھیک. اور دوسرا اعطاء ذی حق، جس کا جو حق بنتا اس کو دے دو. تو اگر وہ خدا نہ دے، عدالت ہی نہ ہو، نعوذ باللہ، تو کوئی دین کا نام لیتا نہیں لیتا نا. اس لیے اس کی امپورٹنس کی وجہ سے اس کو پارلل کرا دیا کس کے؟ توحید. ورنہ وہ توحید افعالی میں شامل ہے، انکلوڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اب نبوت کی بحث کی ہم نے، آغاز کی. پچھلے ہفتے ہم نے نبوت کی بحث شروع کی، اور
اب اس کو کنٹینیو کریں گے. آج ہماری بحث آ رہی ہے کہ نبوت جو ہے اس کے فائدے کیا ہے, اس کی نیکیاں کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہے, اور آیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں. یہ بحث ہوئی ہے, متکلمین نے بحث کی ہے اور ہمارے فلاسفرز نے اس پہ بحث کی ہوئی ہے. میرا یہاں پر اپروچ رہتا ہے کہ میں کلاسیکل جو ہمارے عقائد ہے, جو کلاسیکل اپروچ ان کی ایکسپلینیشن میں ہمارے علماء نے محنت کی ہے, زحمت کیا ہے, ایک سرمایہ ہمارا ایسٹ ہے علماء کا دین کا, اس کو بیان کروں, پھر اپڈیشن کی بھی کوشش کروں گا. لیکن بیسکس میرے خیال میں لیک کرتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں. جب بیسکس معلوم ہوں گے پھر انوویٹو ہم پوچھ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. اس وجہ سے میں اس فیز میں نہیں ہوں. اگر اس فیز میں آ گیا بنیادی نہیں ہوگی, پریشان ہو جائیں گے, فائدہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ یہ نہ سمجھے میں کلاسیکل ہی کیوں اپروچ یہاں پر آؤں, کہ میرا ہدف یہ ہے کہ معارف اسلامی, یہ ہماری بحث معارف اسلامی میں اس میں آتا ہے توحید کی بحث آتی ہے, عقائد کی بحث آتی ہے ساری, توحید عدد نبوت امامت قیامت وغیرہ. اس میں اخلاقیات کی بحث آ جاتی ہے, اس میں احکام کیا فلسفہ احکام ہے, اور ہمارے اجتماعی علوم, انسانی علوم اور دوسرے علوم, ان کا جو ہے دین کے ساتھ اور آخرت انسان کی کمال کے ساتھ, نجات کے ساتھ کیا رابطہ ہے, وہ بحث ہوگی. ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے آج بحث کرنی کہ ہم انبیاء کے بعثت سے ہمیں کیا فائدہ ہے, خدا نے کیوں بھیجا, نبیوں کو کیوں بھیجا, کیا فائدہ ہے. کچھ فائدے ذکر کیے ہیں, مثلا خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ, ہم تجدید الاعتقاد میں انہوں نے کچھ ذکر کیے ہیں اور کچھ دوسرے علماء نے ذکر کیے ہیں, ان کو میں ذکر کر رہا ہوں. مثلا آپ جو ہم نے براہما کا پچھلی مرتبہ کہا تھا برہان, تو انہوں نے کہا اگر انبیاء وہی کچھ کہے جو عقل کہتی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر وہ عقل کے خلاف بولے تو ہمیں کیا لینا عقل کے خلاف, پس نبی کا ہونا ضروری نہیں, بے فائدہ ہے. نہیں, جہاں نبی وہی بتائے جو آپ کی عقل بتاتی ہے, اس کا مطلب کیا ہوا, آپ کو تائید ہو رہی ہے. کہاں سے, ہائی گریڈ لیول سے, جو آپ سمجھ رہے ہو وہی صحیح ہے. بہت بڑا فائدہ ہے کنفرمیشن, کہ جو آپ سوچ پا رہے ہو انڈیپینڈنٹلی, جو آپ ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہو, اسی کو خدا ہائی اتھارٹی نبی کے ذریعے تائید کر رہے ہیں, تو وہ بڑا فائدہ ہے. یقین ہو جائے گا. دیکھیں حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, شاہ عبدالعظیم بھی بولتے ہیں ان کو, وہ گئے امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام کے پاس, اور ان کو تمام, اگر آپ سنیں امام, آپ سنیں, میں بتاتا ہوں, عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. امام حسن کی 5ویں پشت میں تھے صلوات اللہ. تو سارے توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت اور احکام و اخلاقیات و اجتماع, تمام چیزیں حضرت کو بتا دی. حضرت نے کہا ہاں, نعم, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. ان کو سب معلوم تھا. پھر کیوں حضرت ہادی علیہ السلام کو وہ چیز بتائے, کہا کہ آپ تائید کرو, یہ عقیدے, یہ علم صحیح ہے, اسی طرح ہے, اتنا ہی ہے, کام و کیف وغیرہ. حضرت نے کہا ہاں اسی طرح ہے. تو اس کو جانتے تھے, لیکن کنفرمیشن بڑا فائدہ. اور دوسرا جو آپ کو معلوم ہے کہ, اور کچھ چیزیں جو آپ کو نہیں معلوم, کچھ چیزیں آپ کو نہیں معلوم, وہ آپ کو انبیاء بتا دیتے ہیں نا. آپ کو آخرت کی نہیں معلوم, آپ کو عبادات کی نہیں معلوم, آپ کو اخلاقیات کے, آپ مجھے بتائیں اسلامی سرکل کو, حتی شیعہ مکتب فکر کو چھوڑ کر آپ مجھے بتائے کہ جو ہمارے پاس معارف ہے, جو انسان کے حقائق ہے, انسان کے آخرت کے متعلق جو ریلیشن ہے, اس میں کتنے معارف اہل بیت نے بتائے ہیں. وہ اہل بیت کے سوا مجھے بتائے کس نے بتایا. اگر کسی نے بتایا ہے اہل بیت علیہ السلام کا, اس میں ساتھ ہے, گائیڈنس ہے. اگر غیر از اہل بیت نے بتایا, وہ وہیں سے نکلا ہے, شاگرد ہے, 1 ہینڈ, 3rd ہینڈ, 4th ہینڈ, صحیح وہیں سے نکلا ہے. اور اسی لیے یہ مرجع کل بتاتے ہیں جتنے بھی صوفی ہیں, کس کو, حضرت امیر علیہ السلام کو عرفان کا مرجع بتاتے. وجہ یہی ہے, ہر چیز انا مدینۃ العلم و علی بابھا, وہ تمام معارف کا دروازہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے, ہم خدا کی اطاعت کا دوسرا فائدہ,
اطاعت کرتے ہیں، اور اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ بالآخر وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالنے والا، لانے والا، رکھنے والا، لے جانے والا، سب کچھ. بس اس کی اطاعت کرنا عقل کیا کہتی ہے؟ لازم ہے. جب سب کچھ تیرا اور وہ چاہتا ہے ہماری اطاعت ہو جائے ان کی، تو اس کی اطاعت کرنا. لیکن یہ کہ آپ اگر عقلاً بھی خدا کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو، ہے نا، آپ براہین ہے، سمجھ سکتے ہو خدا ہے. جیسے اس بوڑھی عورت کو پیغمبر نے کہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ، آپ خدا کے مانتی ہو؟ تو انہوں نے کہا خدا ثابت کرو. کہ دیکھو میں چرخہ کاٹ رہی ہوں تو اس کو میری ضرورت ہے، یہ عالم جو چل رہا ہے اس کو بھی کوئی چلانے والا ہے. برائے حرکت کو اس طرح سادہ بیان کیا اور اپنا خدا ثابت کر لیا. بس اس کو جو ہے جناب علی کیا نام اس کا یقین ہونا چاہیے، جو خدا میں نے ثابت کیا وہی خدا ہے، ویسا ہی ہے. دیکھیں کتنا مسئلہ، ہمارے بڑے بڑے علماء رہ جاتے نا، بڑے بڑے علماء رہ جاتے کس چیز میں جس طرح سمجھاؤں توحید کو، کتنا اختلاف ہے. آپ خدا مطالعہ، ہمارے لیکچر صاحب پورا ان کا مطالعہ کریں اور پھر جا کے کمپیریٹو اسٹڈی کر لے، آپ دیکھیں گے بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آسان نہیں ہے. بس عقل کیا کہتی ہے؟ خدا کی اطاعت کرنے، خدا کو ثابت کیا. لیکن خدا ویسے ہی ہے، مسائل اسی طرح جس طرح میں سمجھا ہوں، اور مجھے خدا کی اطاعت کرنی ہے. جب مجھے تشخیص میں مشکل ہے، ہو سکتا صحیح ہو لیکن اور گریڈ ہے، ہو سکتا ہے اس کا شرائط اس کنڈیشن میں نہ ہو، تو ہزار مسائل. اب نبی آ کے سالو کر دے، انبیاء آ کے سالو کر دے. اب یہ بندہ بندگی کرے گا، اس کا خوف دور ہو گیا نہیں ہو گیا؟ خوف دور ہو گیا. ہاں جی، مثلا خدا نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لدلو کی شامل لگا سکے لائٹ، تم صبح سے شام تک نماز پڑھو. کیسے پڑھنا ہے؟ صبح کتنی رکعت ہے، ظہر کتنی رکعت، ہر چیز کتنے مسائل ہے. وضو میں دیکھو کتنا اختلاف ہے، نماز میں دیکھو کہ اختلاف، درحال کی بیان ہونے کے بعد بھی اتنا اختلاف ہے. اگر بیان نہ ہوتا تو کتنا اختلاف ہوتا. بس ایک آپ کو جو خوف ہے وہ دور ہو جاتا ہے. کون سا خوف؟ جو میری عقل ڈیٹیکٹ کرے خدا کو، دین کو، وہ وہی ہے جس کی کیا کر رہا ہے تائید؟ انبیاء تائید کا. خوف ختم ہو گیا. آپ بلا خوف کیا کرو گے؟ اطاعت کرو گے، بندگی کرو گے. یہ دوسرا فائدہ، بہت بڑا فائدہ ہے. اور جو آپ کیا نام اس کا، اس کے علاوہ جو خوف ختم ہو جائے تو یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ذرا میں ابھی شاید بعد میں تھوڑا زیادہ وضاحت بھی نہیں کر سکتا، ایک ٹاپک کو لے لوں، یہ شاید ایک لیکچر ہو جائے. ایک نقطہ بتا رہا ہوں، بس میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یا خود مطالعہ کرے یا کبھی اور مناسبت سے ان ٹاپکوں پر الگ سے بحث کر سکتے ہیں نا. ابھی پھر ہم ورنہ موضوع سے باہر ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیں، قوانین جو سوشل ہمارے لاز ہے، لیجسلیشن، یہ کون لاتا ہے؟ انبیاء لائے، خدا نے لایا ہے، خدا نے انبیاء کے ذریعے لایا علیہ السلام. تو یہ قوانین اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ حرج مرج ہوتا. انسان وہاں نہ پہنچتا جہاں جس کے لیے بنایا گیا. ہاں جی، کوئی یہاں خمینی نہ بنتا، خامنئی نہ بنتا، کوئی بہجت نہ بنتا، کوئی طباطبائی نہ بنتا. صحیح، وہ بنے ہیں کس وجہ سے بنے؟ شریعت کاملہ موج، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی. کامل ہو گیا. کس کے لیے؟ لیجسلیشن، گورنمنٹ، یعنی سوشل آرڈر سے لے کر پولیٹیکل آرڈر اور تمام چیزیں ہیں انسان کی. وہ یہ کس نے بتائی؟ قوانین انبیاء نے بتائے. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جناب علی، ہاں آپ کو معلوم، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں نے وہ کی قرار تھی، کیا بتایا میں نے؟ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. کیا ہو گیا؟ ٹیچر ہے، تعلیم دیتے، تزکیہ دیتے، حکمت سکھاتے ہیں اور علم سکھاتے ہیں. علم و تعلیم و تعلم سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کی استعدادیں جو پوٹینشیل ہے نکھر جاتی ہے، وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے. کس لیے آیا دنیا میں؟ یہ فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور اس پہ تو والیوم، سینکڑوں والیوم ہو سکتے اسی بحث پہ. علم ہمارے پاس جو
علم تعلیم و تربیت اسلامی، اسلامک ایجوکیشن. جس طرح نان اسلامک ایجوکیشن جو ہے اس میں بحث ہوئی ہے، کام ہوا ہے، ہمارا ان سے کہیں زیادہ کام ہوا ہے، لیکن ابھی بیڈ میں بھی ہوا ہے، لیکن ان دو کو مرج کرنے کی ضرورت ہے. ایک کمبائنڈ ایک کلیکشن ہونی چاہیے جو علماء کی اس میں ان کا کام ہے. تو مجھے کتنی بار احساس ہوا یہ کام میں کروں، لیکن توفیق نہیں ہو رہی. توفیق بھی چاہیے نا کہ ہم فارمل ایجوکیشن، جو فارمل ہمارا ایجوکیشن ہے اس میں جو اس کو اور اسلامک ایجوکیشن دونوں کو کیا کرے، ملا دے، دونوں کو ملا دے، اور وقت کے مطابق اپڈیشن ہو جائے کس کی، اسلامک ایجوکیشن. بہت میٹیریل ہے. میں نے ایجوکیشن میں پڑھایا ہے، ایم اے تک پڑھایا بچوں کو، صحیح، خود ٹیچر رہا ہوں اس میں، اور اس میں تو عمر گزاری ہے. کس میں؟ اسلامک ایجوکیشن، جو ہمارا سرمایہ ہے. اتنا کام ہے. اور آغا مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے زمانے تک جو کام ہوا ہے، اس کے بعد بھی جو کام ہو رہا ہے، بہت سرمایہ. اور میں پاک جہاں شاید کوئی سن لے عالمی دین، وہ اس کا کیا لے لے، نوٹس میں لے لو، کام کر لے. ہمارے مشکلات بہت ہے علمی، یعنی پروگرس زیادہ نہیں ہو رہی ہے، ہونا چاہیے کام. بالے تو آپ کو معلوم ہے انبیاء کے ذریعے خدا نے حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام خاتم تک جو ہمارے پاس انوویشنز ہے پریکٹیکل لائف میں، وہ چیز سکھائی ہے. لباس سکھایا، کیا نام اس کا، فلاسفی سکھائی، زندگی کے جو انوویٹو ضرورتیں ہیں وہ بتا دی ہے، انبیاء نے بتایا. آپ کو معلوم کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سب کچھ معلوم تھا جو ابھی معلوم ہمیں دنیا کے بارے میں نہیں معلوم تھا. وہ دیکھ، میں اس کو کیا چھیڑوں، اس ٹاپک کو چھیڑ سکتے ہیں؟ خود ایک سیریز آف لیکچرز کہ انبیاء نے کیا کیا دیا ہیومینٹی کو. آپ جو کھاتے پیتے ہو، لباس، گاڑی تو نہیں ہے، جو کچھ تھی، جو بھی ہماری لائف میں، سوشل لائف میں چیزیں ہیں، وہ کس نے دی؟ انسان نے خود انوویٹ کی. یا انبیاء کا اس میں کتنا رول رہا ہے، الگ بحث ہے نا، ابھی میں نہیں کر سکتے اس بحث، لیکن کنکلوژن کہتا ہوں کہ خداوند نے قرآن میں متعدد آیات میں بتایا کہ انبیاء نے وَيُعَلِّمُوكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فزیکل ورلڈ میں بھی وہ چیزیں بتائی جو آپ کر ہی نہیں سکتے، وہ چیزیں بتائی، اور وہ چیزیں بھی جو آپ کر سکتے ان کی تائید، یا جو مثلا کر سکتے، جیسے لباس ہم نے سکھایا، حضرت داؤد نے لباس اور وغیرہ اس چیز کو سکھایا، حضرت ادریس نے فلاسفی سکھائی، اور دوسری چیزیں جو ہے وہ. اور سیاست، انبیاء نے سیاست سکھائی. کون سی سیاست؟ مینجمنٹ سیاست، جو آج کل پولیٹکس ہے، نہیں، یہ معنی الگ ہے. اور اسلامی سیاست بمعنی مینجمنٹ اینڈ ایگزیکیوشن، اور اس کو کیا بولتے ہیں، لیجسلیشن، فارمیشن اینڈ اپلیکیشن اور ایگزیکیوشن. تو یہ سیاست انبیاء تو اس میں ٹاپ تھے، بہت سارے میں تھے. رسول اللہ تھے، حضرت داؤد تھے، حضرت سلیمان تھے، صحیح نا. انہوں نے یہ بات، امیر المومنین علیہ السلام، آپ دیکھیں رسول پاک کے بعد صلوات اللہ علیہ، اگر امیر المومنین وہ حکم نہ دیتے جنگ جمل میں، جب ان کی فتح ہوئی، مخالفین کو لوٹ مار نہیں، مالی غنیمت، وہ سمجھتے ہم نے مالی غنیمت لینا ہے. حضرت امیر نے کیا کہا سلام اللہ علیہ، یہ مسلمان ہے، ہمیں اختلاف ہوا ہے، لیکن ان کا یہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، ان کا مال آپ لوٹ کے لے جاؤ، مالی غنیمت نہیں، یہ حرام ہے، وہیں رکھو. صحیح. بس ائمہ مسلمین نے کہا اگر امیر المومنین کا یہ فتویٰ نہ ہوتا تو ہمیں نہیں معلوم تھا ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کی جو مسلمان گروپ مخالف ہے، ان کی بیٹیوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو اٹھا کے لونڈی بنانا ہے، کنیز بنانا ہے یا نہیں بنانا، ان کے جوانوں کو ہم نے غلام بنانا ہے، قبضہ کرنا ہے، مالک نہیں معلوم تو حکم ہی نہیں تھا. پہلی مرتبہ ہوا نا جنگ، پہلی مرتبہ پیش امیر المومنین مشکل حال کے، اسے ہزاروں امیر المومنین ہزار مورد پر، اس کے بچوں کو جو معصومین علیہ السلام، انہوں نے ہزار موردوں پر خلفاء جو تھے
ان کو مثلا بنو امیہ کے بنو عباس کے ان کو گائیڈ کرتے تھے یہاں یہ حکم خدا یہاں یہ حکم خدا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ فائدہ کن کا ہے؟ انبیاء اور اماموں کا. صحیح. اور یہ اگر امام ہمارے کیا ہے؟ نبی کا ایک کنٹینویشن ہے. وہ کس کے تحت ہے؟ کس کے وہ شاگرد ہے؟ نبی کے شاگرد ہے نا. بھلے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے توحید کے بارے میں جو خدا اصل سورس ہے نا علم کا، تو اس کی جو گہرائی انبیاء نے بتائی ہے کوئی اور بتا سکتا ہے؟ آپ کریں بحث کریں. تو ہمارے لیکچرز پڑھے ہیں، ابھی شروع کر رہے ہیں. مثلا توحید فاطمی، توحید محمدی تو ہے، توحید علوی شروع کی، توحید حسینی شروع کی، اس کے بعد انشاءاللہ توحید سجادی شروع، توحید باقری، توحید صادقی. امام صادق عمر بن فضل بن عمر کو باضابطہ توحید پر اس نے لیکچر دیے ہیں حضرت نے، تمام ائمہ نے علیہ السلام. اتنا سرمایہ انہوں نے کہاں سے لایا؟ حضرت رسول اکرم کا میراث چلا ہے. انا مدینۃ و علی بابھا. اگر انبیاء نہ ہوتے، قیامت اور معاد اور اس کے بارے میں ہمارے معارف کہاں سے آتے؟ آپ ہزار عقل لڑاؤ قبر کے، میں جاؤں گا قبر میں جب مروں گا پھر مجھے یہ ہوگا وہ ہوگا، میں کیا کروں. ہے آج تک چلا ہے. بہت سارے لوگوں نے وہ پرانے زمانے سے 5000 6000 سال 7 وہ کشتیاں ڈالتے تھے کس میں؟ قبر میں. وہ کمانڈر دیتے تھے اس کو، اگر اس کو جنگ کرنی پڑی زندہ اس فوجی کمانڈر کو اس کو ساتھ دفن کرتے تھے کہ جب بادشاہ اگر مرتا تھا تو کیا بولتے تھے؟ یہ اس کی بچا لے گا. وہاں اتنے سارے یہ تو فکٹیشس ہے، ان سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ انسان کا ذہن انہی خیال تک جائے گا. لیکن آپ جو ہم معاد اسلام میں دیکھتے ہو تشیع مکتب اہل بیت میں، وہ ایک الگ چیز ہے. وہاں عالم دوسرا ہے. وہاں نہ فوجی چاہیے، نہ وہاں کشتی، نہ برتن پڑے ہیں. آپ دیکھو نکلتے ہیں نہ قبروں سے زیور نہیں نکلتے، وہ دفن کرتے اس کو. اس عالم میں یہ کام آ جائیں گے. بابا یہ عالم الگ ہے، وہ عالم الگ ہے. وہاں مسائل دوسرے. اتنی برزخ کی بحث اگر کی جائے وہ سالوں سال ختم نہیں ہو جائے گی. پھر قیامت آ جائے، قیامت میں کے مسائل، پھر رجعت. صحیح. اس کے بعد جنت جہنم کا کنسپٹ. سلام علیکم. یہ سارے ہمارے بس میں نہیں. ایک آرڈینری عقل یہ سارے معارف نہیں لا سکتے. ہستی کے بارے میں آپ کے 18,000 عالم بولتے ہیں، شاید وہ سب یونیورسز کو لے لے، لیکن موٹے موٹے 10-12 ہماری یونیورسز ہے. یونیورسٹی جو ہمارا ہے یہ فزیکل یونیورس ہے، جس کو آپ انلمیٹڈ بھی بولتے ہو. دس از دا موسٹ کمپیکٹ فارم آف یونیورسز. اس کو بولتے ہیں عالم اصغر، دا موسٹ کمپیکٹ فارم آف یونیورس. اب آپ اندازہ کریں یہ اللہ میں لگ رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ. ہر وقت اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. ابھی سائنس کیا کہتی ہے یہ اسے پتہ نہیں ہے کچھ. ہاں بلین آف لائٹ ایئرس ہے. تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ خدا قرآن میں کہ اِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ، ہر وقت اس کو ہم بڑھاتے رہتے ہیں. ٹھیک. چھوٹے کو جب بڑے ہیں تو ان کی کیا عالم انلمیٹڈ ہے. وہ بھی کتنے عالم ہے. حضرت امیر سے فرماتے اتحسبن کا جرم سے وَلَقَدْ انْتَوَىٰ فِيكُمْ الْعَالَمُ اکبر. آپ خیال کرتے انسان تو چھوٹا 6 فٹ کا انسان ہے، 6 فٹ کا ایک موجود ہے. بس تو عالم اصغر میں ہے لیکن تیرے اندر عالم اکبر ہے. عالم اکبر دا گریٹر یونیورسل ڈز لائف ود ان یور سیلف، آپ کے اندر رہتا ہے. وہ وہی ہے جس کی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. رسول اللہ عالم اکبر ہے. صلوات ایک اشارے سے وہ کیا کرے؟ شکل قمر کرے، زمین آسمان کو چینج کر دے ماہیت. جیسے حضرت امام حسن علیہ السلام جب لیکچر دے رہے تھے، کہا
مسجد کوفہ میں کسی نے اٹھ کے اعتراض بے ادبی کی، گستاخی کی، مولا نے اس کو اسی وقت پنشمنٹ دی اور کہا کہ اس عورت کو مردوں میں کس نے اجازت دی آنے کی؟ تو وہی عورت بن گئی، یہ تاریخ ہے، عورت بن گئی۔ اس سے ہمارے علماء کہتے ہیں جو مارفالوجی ہے ہر چیز کی وہ مولا کے ہاتھ میں ہے۔ اور عورت ہونا، درخت ہونا، پہاڑ ہونا، انسان ہونا، زمین ہونا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ائماؤں کے ہاتھ میں ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ ان کی ٹوٹل کاز ہے، وہ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ری ارینج کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ امام مہدی علیہ السلام جب ان متوکل تھا، ہاں شاید ان کی دربار میں امیر المومنین علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی تھی بہت، تو حضرت کو اچھا نہیں لگا کہ اپنے جد کی اتنی توہین کی جائے، مسخرہ ہو رہا تھا، شراب پیے ہوئے تھے۔ حضرت نے تکیہ تھا وہاں پر، تکیہ پہ شیر کی تصویر تھی، آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، تو اس شیر کو اشارہ کیا، جاؤ اس دشمن خدا کو کھا ڈالو۔ وہاں سے شیر نکلا اور سب کے سامنے اس کو کھا لیا۔ ہاں جی، پھر اس نے متوکل نے کہا اس کو واپس پلٹا دو، نہیں ہو سکتا، ختم بات۔ یہ کہاں سے تصویر سے کہاں نکلی؟ ماہیت، یہ عالم کے کیا ہے؟ کاز ہے، خدا ان کی کاز ہے، لیکن یہ خدا کے بعد کاز ہے، خود ایفیکٹ ہے خدا کا، لیکن خدا نے ان کو کاز بنایا ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے۔ کہ حضرت امیر علیہ السلام فرمایا نہج البلاغہ لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، اس امت میں کوئی بھی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، کس کے ساتھ؟ آل محمد کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفان، اخلاق، میں نے بحث نہیں کری، ایک ایک ٹاپک ہے، انبیاء نے کیا سکھایا؟ عرفان، ہاں اخلاق ہے تو کس نے سکھایا؟ انبیاء۔ باقی میں بحث نہیں کروں، مجھے نہ کو ڈیٹیل دے دو، پھر میں ہمارے اصل ٹاپک رہ جائے گا۔ تو انبیاء کے آنے سے آپ کو چلیے کتابیں آ گئی، قرآن آ گئے، ہاں احادیث آ گئی، ان احادیث کو میں زندگی میں کیسے کر اپناؤں؟ میں چلتا پھرتا قرآن بن جاؤں، چلتا پھرتا سنت رسول بنوں، یہ کون دکھائے گا؟ یا نبی کیف نصلی، اے نبی ہم کیسے نماز پڑھے؟ کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو نا اسی طرح نماز پڑھو۔ اسے کیا مانا ہوا؟ سکھایا۔ ٹیچر کیسے سکھاتا ہے؟ بس زندگی کیسے گزارنی ہے، اسلامی طریقے سے، انسانی طریقے سے، عقلی طریقے سے، حسی طریقے سے، آداب، رہن سہن، اجتماع گھر میں، ڈومیسٹک، سوشل ہے اور پولیٹیکل اور اکنامیکل، تمام ان آسپیکٹس میں کیسے، ٹھیک ہے ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ فائدہ ہے کس کا؟ ارے آپ ابھی اس کو فار گرانٹڈ لے رہے ہو نا، یہ سارا ٹھیک ہے، یہ کس نے دیا؟ انبیاء نے دیا علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ ہاں بابا چھوٹے بچوں کو لگتا ہے ہاں دوپہر کو روٹی کھانی، صبح کو روٹی کھانی، شام کو روٹی کھانی، کبھی اس کو ذہن میں آتا ہے کہ میں کما کے کھانی ہے؟ کیوں؟ پتہ ہے نا، کبھی پریشان ہو جاتا ہے میں نے کمانا ہے پھر کھانا ہے، کیوں؟ عادت ہی کی ہے کمائی کی، دوسری کی کمائی کو کھانا۔ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو پتا چل نہیں یہ مفت میں نہیں آتی روٹی۔ اور عدالت اجتماعی کسے سکھایا؟ سوشل جسٹس انبیاء نے سکھایا، اس کے لیے خون ریزیاں ہوئی ہے، اس کے لیے جنگیں ہوئی ہے، اس کے لیے وہ قتل ہوئے ہیں، اس کے لیے ان کو تہمتیں لگی، ہاں اس کے لیے ان کو ایگزائل ہونا پڑا، ہاں جی، اس کے لیے ان کو کیا کیا سننا پڑا، ایک نہیں 1 لاکھ، بلکہ اول انسان خدا نے ہم پر لطف کیا
نبی ہی بھیجا. اول انسان کس کو بھیجا؟ ٹیچر کو بھیجا یا اسٹوڈنٹ کو؟ ٹیچر پہلے. ہاں خدا اتنا کریم ہمارا. اور اب دوسرا جو پوائنٹ ہمارا ہے فلسفہ نبوت قرآن میں. فلسفہ نبوت قرآن سے ہم ابھی کیا کریں گے؟ اس کو ڈیڈکٹ کریں گے. قرآن میں ایک فلسفہ نبوت کس طرح دیکھیے قرآن میں کہا آپ کو معلوم، میں نے بھی آیت پڑھی جیسے میں نے اول میں ہی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا. کاز کیا ہے؟ تعلیم و تربیت کی. وہ اب زیادہ بحث نہیں کروں گا، میں شارٹ بتا رہا ہوں یہاں. اور دوسرا ہے کہ جناب علی وہ چیزیں بتائیں جو ہم اپنے حس و عقل سے نہیں حاصل کر سکتے. آپ مجھے بتائیں، آپ جو اتنی ڈیٹیلیں ہیں جو آپ کو زندگی اخلاقی، ایمانی، آخرتی، خدائی اور اس نے عوالم کے ساتھ، ملائکۃ اللہ کے ساتھ، ہے نا، اور نام اعمال، یہ ساری چیزیں آپ کو کس نے بتائی؟ انبیاء نے بتائی. انبیاء نے بتائی. اور تیسرا یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یاد آوری، تاکہ آپ بھول نہ جائیں ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں ہیں. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. سورہ ابراہیم میں ہے. وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. اب ذکر کرو، بیان کرو. ذکر کے بھی آپ کو معلوم ہے 3 سٹیج ہیں. ایک ذکر جو آپ کے دین ہے، صحیح ذکر اگر عمومی لے لے تو معلوم ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ پھر عمل کیا ہے، عمل کیا ہے. تیسرا سٹیج اس کا سلام. تیسرا سٹیج پھر پہنچنا ہے. ہم نماز پہلے جانتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نماز، پھر پہنچتے ہیں کہاں؟ جہاں امیر المومنین پہنچے نماز میں. ہاں جی، کہاں پہنچے تھے؟ الصلاۃ معراج المومن. عروج کون سا عروج؟ جسمانی نہیں، روحانی عروج. روحانی عروج. عروج کس قسم کا؟ ایگزسٹینشل ایلیویشن. انسان کی ایلیویشن کس سے ہوتی ہے؟ نالج سے ہوتی ہے. نالج سے ہوتی ہے. آپ یہ بھی چھوٹا بچہ ہے، یہ بڑے ہیں یا وہ انجینئر صاحب بڑے ہیں؟ انجینئر صاحب بڑے. کیوں؟ فرض ان کا قد کتنا فرق ہے؟ فرض کر ان کا قد برابر ان کے ہو، ہے نا. چھوٹا لڑکا نہیں ہو سکتا بڑے سے زیادہ لمبا. پھر وہ بڑا کیوں ہے؟ بڑا آدمی گریٹ کیوں ہے؟ وہ نالج بس بڑائی. یہاں جو عروج ہے یہ وہی بڑائی ہے. کون سی ہے؟ علمی بڑائی. علمی بڑائی. اور انسان کو آزاد کیا انبیاء نے. انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ آزاد کر دو انسانوں کو. کس سے؟ خرافات سے. زنان زنگ، بلی نے راستہ کاٹا. آپ دیکھو کتنی خرافات ہے. آپ مجھے بیان کرنا نہیں، آپ کو خود معلوم ہے نا. اور نبیوں کو دتکارنا، علم کو دتکارنا، کہاں جانا؟ تو جہالت میں. آپ مجھے بتائیں نبیوں کے بغیر انسان کس چیز پہ سیٹسفائی تھا؟ نبیوں کو کیوں بھگا رہے تھے؟ آپ مجھے بتائیں. رجسٹ کرتے تھے نا. نبی کیا تھا؟ سمبل آف نالج. تو نبی کو ریجیکٹ کرنا یعنی کیا؟ نالج کو ریجیکٹ کرنا. صحیح ہے. انہوں نے کیا کر دیا؟ انبیاء نے آزاد کر دیا ان کو. کس سے؟ اسی ڈیویشن سے، اس غلامی سے، اس جہالت سے ان کو آزاد کر دیا.